دانیہ قرآن اکیڈمی۔ یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ ہاں جی، واو آیت کا پہلا حرف ہے اور وہ مشدد ہے، یعنی کہ اس کے اوپر شاد لگی ہوئی ہے۔ جب آیت کا پہلا حرف ہوگا تو ہم نے کیا کرنا ہے، وہ شاد نہیں پڑھنی، صرف ہم نے زبر پڑھنی ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ واو زبر وا، جیم کے اوپر زبر ہے، جیم زبر جا، واجا، عین کے اوپر زبر لگی ہوئی، آگے لام کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے لام ساکن ہو گیا۔ اب ہم نے عین کو لام ساکن کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ عین لام زبر عل، واجعل، نون کے اوپر زبر، آگے کیا ہے؟ الف۔ الف سے پہلے حرف پہ جب زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، کیونکہ الف سے پہلے زبر آئے تو اس الف پہ مد کا قاعدہ جاری ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کو لمبا کرنا۔ اب الف سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے اس کو اپنے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ نون الف زبر نا، وجعلنا۔ ہاں جی، آگے ہے نون کے اوپر زبر، واؤ کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے واؤ ساکن ہو گیا۔ یہاں پہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ واؤ ساکن ہے، تو سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ یہاں پہ لین کا قاعدہ جاری ہوتا ہے۔ اب جاننا یہ ہے کہ حروف لین کون سے ہیں، یعنی کہ وہ حروف جن پہ لین کا قاعدہ جاری ہوتا ہے وہ کون کون سے ہیں۔ وہ ایک واؤ ساکن ہے اور ایک یا ساکن ہے۔ جس طرح واؤ کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے واؤ ساکن ہو گیا، اسی طرح اگر یا کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے یا ساکن ہو جائے، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی کہ حروف لین کتنے ہیں؟ دو ہیں، اور وہ ہیں واؤ ساکنہ اور یا ساکنہ، یعنی واؤ کے اوپر جزم آ جائے اور یا کے اوپر جزم آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان پہ لین کا قاعدہ جاری کب ہوتا ہے، یعنی واؤ ساکن اور یا ساکن ان پہ لین کا قاعدہ کب جاری ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے جہاں بھی واؤ ساکن ہو یا ساکن ہو تو اس سے پچھلے حرف کو دیکھا جائے گا، اس سے پچھلا حرف جو ہے اس کے اوپر اعراب کون سا ہے، یعنی کہ زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے۔ اگر تو واؤ ساکن سے پہلے زبر آ جائے یا ساکن سے پہلے بھی زبر آ جائے تو وہاں پہ لین کا قاعدہ جاری ہوگا۔ اب جیسا کہ یہ واؤ ساکن ہے،
यहाँ یا ساکن نہیں ہے لیکن قاعدہ ایک تھا، اس لیے میں نے یا ساکن کا ذکر کر دیا۔ واؤ ساکن سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے یہاں پہ لین کا قاعدہ جاری ہو گیا ہے۔ اسی طرح کبھی بھی یا ساکن سے پہلے بھی زبر آ جائے تو وہاں بھی لین کا قاعدہ جاری ہوگا۔ یعنی کہ لین کی تعریف یہ ہے کہ لین کو اب ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہے، جھٹکا لگاتے ہوئے یا کھینچ کے نہیں پڑھنا۔ اب جو واؤ ساکن ہے اس کو ہم نے کرنا کیا ہے کہ جو پچھلے والا حرف ہے جس کے اوپر زبر ہے وہ ہے نون۔ اب ہم نے نون کو واؤ ساکن کے ساتھ ملا دینا ہے، وہ بھی نرمی کے ساتھ۔ نون واؤ زبر نو۔ اگر یہاں پہ یا ہوتی تو ہم نے پڑھنا تھا نون یا زبر نئی، ٹھیک ہو گیا، لیکن یہاں پہ واؤ ہے، نون واؤ زبر نو، میم زبر ما، نوما، کاف کے اوپر پیش، آگے میم کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے میم ساکن ہو گیا۔ کاف میم پیش کم، نومکم۔ ہاں جی، آگے سین کے اوپر پیش ہے، سین پیش سو، با کے اوپر زبر، آگے کیا ہے الف۔ الف سے پہلے حرف پہ جب زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ با الف زبر با، صبح، تا کے اوپر تنوین ہے، تا دو زبر تن، صبح تن۔ اب یہاں پہ ہم نے کرنا ہے وقف۔ اب جب تنوین ہو تو اس کے ساتھ الف ضرور ہوتا ہے، اگر الف نہ ہو تو چھوٹی سی یا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی یا ہوتی ہے تو۔ لیکن اگر ہم نے جب تنوین پڑھنی ہے تب ہم نے الف بالکل نہیں پڑھنا، اب ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے۔ وقف کی صورت میں آخر والے حرف جو تنوین ہے اس کی ہم نے کیا کر دینا ہے، زبر، ایک زبر کو گرا دینا ہے، پیچھے رہ جائے گا ایک زبر۔ جب ایک زبر ہوگا تو پھر یہ الف پڑھا جائے گا، کیونکہ اس الف پہ پھر مد کا قاعدہ جاری ہو جائے گا، کیونکہ الف سے پہلے حرف پہ جب زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ پہلے پڑھیں گے صباتن، آگے وقف صباتا، یعنی کہ تا الف زبر تا بن جائے گا، صباتا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔